صبح بدا من طلعته. جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں. جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے. چشموں کا پانی بڑھ گیا. اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا. عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے. کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا. اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئے. پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا. شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے. اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے. ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو. خوشیاں پھیل گئی، نہریں ساوا خشک ہو گئی. آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. نور ہی نور پھیل گیا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے. اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے. اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے. اللہ اکبر. حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا. سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا. ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے. ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا. اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا. تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے. اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا. ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا. اللہ اکبر. بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے. نبی انتظار میں کھڑے. یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا. سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے. ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں. حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے. انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا. حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا. صبح صادق کا وقت تھا جب پو پھٹ رہی تھی. ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی. 20 اپریل 571 عیسوی تھی جب حضور کے والد حضرت عبداللہ کی وفات بھی ہو چکی تھی. آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آپ کی آغوش میں نور بانٹتے ہوئے جلوہ گر ہوئے. 3 روز تک دودھ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے پلایا. اس کے بعد حضرت ثویبہ نے 1 ہفتہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی آغوش میں لے گئیں اور 5 سال کی عمر کی کفالت میں رہے. اور اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد واپس حضور پلٹ آئے. مدینہ منورہ کا پہلا سفر اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی جب حضور کی عمر صرف 6 سال تھی. آپ کی دایا برکت بنت سالوہ جس کا نام ام ایمن ہے عرفی نام، اس نے حضور کو واپس مکہ المعظمہ پہنچایا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشفق چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں دیا.
آپ کے دادا کا انتقال 8 ہجری کو ہو گیا، 8 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ نے اپنے چچا کے ہمراہ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں شام کی طرف کیا۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں حضور نے قریش کے سارے سرداروں کو اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کوئی گلی میں لٹ جاتا ہے، کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے، کوئی جنگل میں لٹ جاتا ہے، آؤ ہم اکٹھا معاہدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ تو حضور نے وہ تاریخی معاہدہ کروایا جس کا نام کتب تواریخ میں حلف الفضول کے نام سے ہے۔ وہ حلف دیا تھا فضل نامی مختلف لوگوں نے، تو اس میں یہ ایک سیاسی اور ایک فلاحی معاہدہ تھا، ایک رفاعی کام تھا جو 15 سال کی عمر میں حضور نے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اہل مکہ نے حضور کو 30 سال کی عمر میں صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اہل مکہ کی طرف سے یہ خطاب ملنے کے بعد 33 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام پر غیبی اسرار و رموز کھلنے شروع ہوئے، ان کا ظہور ہونے لگا اور ایسی خوابیں آنے لگیں۔ حجر اسود کو کعبہ کی تعمیر کے لیے جب باہر نکالا تو آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بن گیا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ میں اٹھا کے نصب کروں، لیکن ایک کوئی بندہ کسی دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا، تو قبائل آپس میں لڑ پڑتے، لڑائی ہوتی، حالت ایسی ہوتی کہ خون ریزی ہوتی حرم میں۔ تو حضور نے فیصلہ کیا اور چادر میں ڈال کر حجر اسود کو کہا سارے سردار کو نے پکڑ لو اور میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ سعادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ یہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی عمر میں حضور نے غار حرا میں خلوتیں اختیار کرنی شروع کر دی، دنیا سے کٹ کر مالک سے رابطہ جوڑا، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہی جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آئے اور نبوت کے اعلان و اظہار کا کہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتلایا اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ حضور نے کہے تو وہ غم گسار بیوی انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حضور کی ڈھارس بندھائی اور پھر آغاز نزول قرآن ہوا۔ نماز فجر اور عصر کی 2 رکعتیں نبوت کے پہلے سال ہی حضور کے اوپر فرض ہو گئی اور حضور پڑھتے تھے۔ آغاز نزول قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں ہوا اور یہ بھی نبوت کا پہلا سال ہی تھا، جمعرات کا دن تھا۔ پھر حضور دعوت تبلیغ اور دعوت اسلام دار ارقم میں دینے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 43 سال ہوئی تو اس وقت 40 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ 39 شخص حضرت امیر حمزہ تھے اور 40 شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور اب کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی۔ اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ ایک علمی بات ہے اور سادہ اور عام فہم ہے۔ ایک سادہ سا جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ اسلام شمشیر کے بل بوتے پہ، تلوار کے زور پہ پھیلا۔ مجھے لوگ بتائیں کہ یہ جو 40 لوگ اسلام لائے تھے، اس وقت تو شمشیر ابو جہل کے پاس تھی، اس وقت تو تلوار جو ہے وہ ابو لہب کے پاس تھی، تو یہ 40 لوگ جو اسلام لائے ہیں، یہ لوگ 40 جو ہے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، یہ کس بل تلوار کے دم سے اور تلوار کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یا حضور کے خلق کریمانہ کی وجہ سے اور اسلام کی طبی صداقت کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے؟ تو حضور کو تو بعد میں
یہ اللہ کی طرف سے اجازت مرحمت فرمائی گئی کہ آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جو جہاد کریں۔ پہلے تو حضور کی تلواریں، حضور کے ماننے والوں کی تلواریں نیام میں تھیں اور دشمنوں کی تلواریں جو ہیں وہ نیام سے باہر تھیں، تو اس وقت بھی جو اسلام پھیلتا رہا اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ خلق محمدی کے زور پہ پھیلا۔ پھر جب مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر 45 سال تھی اور نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال بیت گئے تھے۔ حضور کی عمر جب 47 سال ہوئی تو اس وقت کفار نے حضور کا بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، اور شاب ابی طالب میں حضور 3 سال تک اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں رہے۔ جس چمڑے پہ لکھ کے وہ معاہدہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ خود گر گیا، اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ المکرمہ میں آئے۔ یہ حضور کی طرف سے، حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی اعانت تھی۔ اور پھر نبوت کے 50ویں عمر کے 50ویں سال اور نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال کر گئیں۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی ہستیاں تھیں اور حضور کو ان دونوں کا بڑا آسرا اور سہارا تھا۔ جس سال یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئیں اس سال کو حضور نے عام الحزن، دکھوں کا اور غموں کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے چادر رحمت عطا کر دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی۔ حضور نے کہا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کس لیے مانگ رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا پوچھنے کے لیے آئی، حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ حضور میرا وقت آخر ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب میں اللہ کے حضور جانے والی ہوں، میری خواہش ہے آپ مجھے یہ چادر دے دیں اور بعد انتقال اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنیے حضور کے لفظ۔ میں پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، نہ کم نہ حاوی، عورت کے حقوق مساوی۔ آج عورت اپنے حقوق کی جنگ ابھی تک لڑ رہی ہے اور وہ برقعے کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے عورت کو آبرو دی ہے۔ آج بھی نبی کا دین جہاں نہیں پہنچا وہ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں، اور مغرب جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں وہ بیوی کو کتیا کہہ کے پکارتے ہیں، اور آج وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور برقعے کو قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا اس برقعے کا ایک ایک تار اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ شاید اگر اسے اس بات سے علم ہو کہ افلاطون تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ مصطفیٰ ہیں جس نے عورت کو آبرو بخشی اور عورت کو عزت عطا فرمائی۔ اب سنیے حضور کے لفظ۔ جب حضرت فاطمہ زہرا نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے باپ میری والدہ ماجدہ چادر مانگ رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور انہوں نے کہا حضور میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میرا وقت آخر ہے۔ تو آقا کریم کی آنکھیں چھلکی اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کے، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی تو میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو اس وقت حضور کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضور کی عمر جب 52 سال ہوئی تو 27 رجب کو 12 نبوت کو واقعہ معراج ہوا۔ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، اب 3 نمازیں اور ساتھ شامل ہو گئیں، اور کل حضور پر جو ہیں وہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ لیکن حضور کی ذات پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی حضور پر فرض تھی، لیکن پڑھتے حضور 8 تھے، اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی بھی حضور کرتے تھے۔ امت پہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیان میں جو مداخلت ہوئی اس کی وجہ سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ امت مصطفیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے جس کو امت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ کے 15 افراد جب حضور کی عمر جو ہے وہ یہی 52 سال تھی،
52 سال تھی حضور کی عمر، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان 18 افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس کو بیعت عقبہ اولا بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 72 افراد نے اسی سال ذوالحج کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بیعت کی، اس کو جو ہے 72 افراد نے قبول کیا حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کو۔ تو یہ اگلا سال تھا، یعنی نبوت کا 13واں سال۔ مکہ معظمہ سے حضور علیہ السلام جو ہے وہ اسی سال ارادہ کیا، اور اگلے سال حضور علیہ السلام نے نبوت کے 14ویں سال میں 17 صفر کو نبوت کی، 13 کو حضور نے مدینہ شریف کی طرف ارادہ کیا، اور پیر کے دن 8 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کے مبارک دن نبوت کے 13ویں سال حضور علیہ السلام قباء میں تشریف لائے۔ مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے، فرضیت جمعہ کا حکم ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ اس وقت حضور کی عمر جو ہے وہ 54 سال تھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی حضور علیہ السلام نے۔ یہ جو ہے وہ 22 ربیع الاول تھی اور 1 ہجری تھی، اور پھر اس کے بعد 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پھر اسی سال جو ہے فرضیت روزہ اور فرضیت زکوٰۃ اور فرضیت جہاد ہوئی۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی 1 شوال 2000 کو پہلی مرتبہ ہوئی۔ معرکہ بدر حضور کے 55 سال کی عمر میں 17 رمضان کو ہوا۔ معرکہ احد حرمت شراب، اور یہ جو ہے وہ 56 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ قاریوں کی شہادت، صحابہ کرام کو جو کچھ قبیلوں کے لوگ لے گئے تھے، یہ اس وقت حضور کی عمر 57 سال تھی۔ غزوہ خندق جب ہوا تو اس وقت حضور کی عمر 58 سال تھی، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور حضور کی عمر اسی سال 58 سال کی عمر میں ہی زنا، قذف، لیان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کا حکم آیا۔ اور جب حضور کی عمر 59 سال تھی تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ذیقعد کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا۔ فتح قلعہ خیبر، دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام حضور نے دعوت اسلام کے جو خطوط ارسال کیے، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور 1 محرم کا دن تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نے مکے کو فتح کر لیا، اور جس شہر سے حضور تنہا گئے تھے، آج 10,000 کا لشکر لے کر حضور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اسلامی حکومت کا قیام، حکام کا تقرر، فوجوں کی آراستگی، سیاسی انتظام اور غیر مسلم اقوام سے جو حضور نے سلوک کیا، اس وقت حضور کی عمر 60 سال تھی، 8 ہجری تھی۔ صدقات، زکوٰۃ کے اوپر حاصل کرنے والوں کا حضور نے تقرر کیا، یہ 9 ہجری کی بات ہے، جبکہ عمر 61 سال تھی۔ واقعہ تبوک بھی جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا، اور مختلف ممالک، یمن، بحرین، عمان، یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے اثرات پہنچے۔ پھر 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ حضور نے امت کو دیا۔ یہ امت کو اجتماعی طور پہ حضور کا آخری خطاب تھا۔ وصال سے اور اس کے بعد 61 دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا۔ حجۃ الوداع کا امت سے یہ آخری خطاب تھا، اور وصال سے 5 روز قبل مسجد نبوی میں امت محمدیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک جو ہے وہ اجتماع سے گفتگو ارشاد فرمائی۔ اور پھر جب حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، 7 جون کی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے۔ 32 گھنٹے تک حضور کا جسد اطہر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا، اور 32 گھنٹے کے بعد 12-13 ربیع الاول کی درمیانی شب، منگل اور بدھ کی درمیانی شب 11 ہجری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور آج تک گنبد خضرا پہ درود و سلام کی بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ یہ تو نبی سے کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی، اللہ نے ان کو نوازا۔ جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جو ماضی میں، حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟
کیوں نہ آئے، بات نبی کی ہو رہی ہے، بات نور کی ہو رہی ہے، اور لمحے بھی نور کے ہیں، چھم چھم برسات برس رہی ہے، انوار اتر رہے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا نا، رحمت اترتی محسوس ہوتی تھی نا ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے۔ اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش سے، عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا، فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا کہ جوان جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی، جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں، اور میں گھبرائی۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا نام حوا ہے، یہ حضرت آسیہ ہے، یہ حضرت مریم ہے، تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی ہیں۔ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ سکھ شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، سا جمال۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اذا سرّ استنار وجہہ، حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ اکبر، اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری۔ ایک دن کا بچہ ہے لوگوں، ایک دن کا بچہ ہے نہیں، بات کچھ اور ہے۔ یہ ولادت ہو رہی ہے، خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے۔ آتے ہی مٹھی خاک کی بھری، دیکھا آسمان کی طرف۔ علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے، اللہ۔ اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ، بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا۔ مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں، اللہ اکبر۔ شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم ماں گلے خنداں چے رنگو بو دارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے، اللہ اکبر، میری امت کا معاملہ میرے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے، ساری زندگی امتی امتی پکارا۔ غار پھر جس سال حضور آئے نا، اس سال کا عربوں نے نام رکھا، یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے۔ اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے، کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج، اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا ساتھ۔
کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے ہیں، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں، اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی۔ تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا۔ جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا، نیت اس کی خالص ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ گلی گلی روشن ہو گئے، ہر گھر میں اجالا ہو گیا۔ وہ کہانی لمبی ہے اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت علیمہ سعدیہ کیسے آئی، اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی۔ وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعین اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے۔ چونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئے، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئے، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا، دن کو آتے رات محروم رہتی، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کی سپانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا، اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے گو مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی محروم۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔
رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا۔ اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی، خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا۔ گھبرایا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کی زیارت کر کے آؤں اور وہ نبی ہے، اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا۔ اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی، خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا۔ گھبرایا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کی زیارت کر کے آؤں اور وہ نبی ہے، اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا، حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے ملنے کے لیے ہوا، آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے۔ اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے، اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا۔ آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا۔ نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ حضور جب اپنے بال سنوارتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے۔ ذرا تصور کریں مدینے کے چاند کا۔ اللہ اکبر۔ بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے حسین ہوں گے، لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے حسین ہوں گے، بڑے بڑے جمیل ہوں گے، بڑے بڑے مہوش ہوں گے، بڑے بڑے زہرہ جمال ہوں گے، لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ جب مانگ نکالتے تھے نا، اللہ اکبر، درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے دیکھا صبح کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت پو پھٹتی ہے، کالی رات کے اندھیرے میں افق سے جب پو پھٹتی ہے، اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچا، کہا حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہو۔ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔
مانگ کی استقامت پہ اللہ اکبر، حضور کی زلفوں کو اللہ اکبر رات کہہ دیا، لیکن عام رات نہیں، لیلۃ القدر کہا۔ تو بات ہے اعلیٰ حضرت جب بھی بولتے ہیں حد کرتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی 3 حیثیتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 تخلیق مصطفیٰ، جس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ، اور دوسرا ہے ولادت محمدیہ، اور تیسرا ہے بعثت محمدیہ۔ حضور کی تخلیق کب ہوئی، حضور کی ولادت پیدائش کب ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کب ہوئی۔ تو بعثت کا یہاں اور ولادت کا یہاں آپ سن چکے ہیں، پھر اس کو تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور کی تخلیق کب ہوئی یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور پیدا کب ہوئے، تخلیق کب ہوئی۔ حضور سے پوچھا گیا اس بات میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نبی کب بنا ہوں اور میری تخلیق کب ہوئی ہے۔ اور دوسرا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی گئی، مخلوق اول، اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا، کسی نے بنایا نہیں، اور اس پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ ہو، وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو کائنات تخلیق گئی، ماں سے اللہ جو کچھ ہے اس کو خلق کیا گیا، تخلیق کیا گیا۔ تو کائنات میں جب تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو سلسلہ تخلیق کا آغاز ذات رسالت مآب سے ہوا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عقل کو پیدا کیا۔ مختلف روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عقل پیدا ہوئی، سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے تو لوح کو پیدا کیا گیا۔ اور اول ما خلق اللہ نوری یہ بھی حدیث ہے، لیکن ان کا خیال روئے سخن ادھر ہی رہتا ہے جی سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا۔ اور اگر چلو یہ نہ بھی مانو تو حدیثیں متضاد ہیں، لہذا احتمال جاتا رہا، جب احتمال آ گیا تو پھر استدلال باقی نہ رہا۔ لیکن محدثین کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب حدیثیں مختلف ہوں تو وہ تطبیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ اور ایک حدیث میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ تو علماء کہتے ہیں دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس کی تطبیق یوں ہے، عبادات میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں، معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ تو یہ اس کی تطبیق کر لیں تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ تو یہ حدیثیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا۔ تو اس کی تطبیق قلندر لاہوری شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے کی۔ وہ کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو، سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے، علامہ اقبال نے تطبیق کی، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور لوح بھی تمہارا نام ہے، قلم بھی تمہارا ہی نام ہے۔ اس لیے اگر کہا گیا کہ لوح کو پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ سارے نام حضور کے ہی ہیں۔ تو جو حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، تو اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو سب سے پہلے کائنات میں جس وجود کو، جس ذات کو تشخص اور تعین دیا گیا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کائنات کا پہلا تعین ذات رسالت مآب ہے۔ باقی رہی بات سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، تو سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا، حدیث ہے، تو قلم کو مالک نے کہا قلم لکھ، قلم
قلم نے کہا مالک کیا لکھوں؟ کہا ما کانا و ما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ توجہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی تھی، ان سے پوچھو کہ